خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. وہ آیت کریمہ سورہ غافر کی ہے، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 51. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، انا بے شک، انا لننصر رسولنا، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، یعنی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رسولوں کی ہم مدد کریں گے. والذین آمنوا، اور ساتھ ساتھ رسولوں کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی، فی الحیات دنیا، اس دنیا میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن لوگ کھڑے ہوں گے گواہی شہادت دینے کی، یعنی قیامت والے دن. تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے ہم کو اور آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کی اور مومنوں کی مدد دنیا اور آخرت میں ضرور ضرور کرے گا. یعنی اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی. لیکن ہم کو اور آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کے شرائط کے ساتھ آتی ہے. یعنی کچھ چیزیں ہیں جب اس کو ہم بجا لائیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی. ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے، ٹھیک کر دے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے. سیکنڈز میں حالات بالکل معمول کے طور پر آسان ہو سکتے. لیکن کتنی عجیب بات ہے، ہم اللہ سے سب سے بہتر چیز چاہتے ہیں لیکن ہم اللہ کو بہتر چیز دینا نہیں چاہتے. ہم اللہ سے کروڑوں اربوں مانگتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں 10 روپے بھی دینا نہیں چاہتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، لیکن خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرنا چاہتے. یعنی اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن ان ریٹرن اللہ نے جو ہم سے مانگا ہے، جو ہم سے چاہا ہے، جو ہم سے عہد لیا ہے، اس پر ہم نہیں کرتے. سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی ہے اس کا؟ ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس آیت کریمہ کی ترتیب پر غور کریے. پہلے عبادت ہے یا مدد ہے؟ پہلے مدد ہے نا؟ نہیں، ہم نے تو پہلے مدد بنا لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ ہم تیری عبادت کرتے، یعنی عبادت پہلے ہے، مدد بعد میں ہے. اللہ کی عبادت کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بن جا، اللہ کی طرف پلٹ کے چلے آ، اپنے حالات کو بدل لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے گا. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے. آج ہم اور آپ صرف اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اے اللہ، غیر ہم پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ہمارے مال کو، ہمارے دکان کو، ہمارے پراپرٹی کو، ہماری چیزوں کو جس پر ہمارا حق اور دعویٰ ہے، اے اللہ یہ غیر ہم سے چھین رہے ہیں. ہم صرف مانگ رہے ہیں اللہ سے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتے. آج دیکھیے رمضان ختم ہو گیا، فجر آج پھر ویران ہو گئی. یہ کوئی چھوٹی بٹی بات نہیں ہے، ہر سال اس بات کو بولنا پڑتا ہے. ہر سال رمضان ختم ہوا، مسجدیں ویران ہو گئی، ہر سال بولتا ہے، ہر عالم بولتے ہیں. الحمدللہ. ہمارے کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ حالات، یہ قوم اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتی ہے. تو جو قوم اپنے حالات کو بدلنا چاہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتا ہے. یہ تو اللہ کی سنت ہے، نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے حالات. لہٰذا مجھ کو اور آپ کو، پہلے ہم کو اور آپ کو خود کو بدلنا ہوگا. اور اللہ نے کیا کہا؟ انا لننصر رسولنا، بے شک، بالکل مان لو یقینی طور پر کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد ضرور کرے گا. ضرور کرے گا دنیا آخرت میں. گھبراؤ مت، غم مت کرو، خوف مت کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین، لیکن کیسے غالب رہو گے؟ جب تم مومن بن جاؤ گے، جب تمہارا ایمان قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. ان کنتم مؤمنین، جب تم مومن بن جاؤ گے. پوچھیے اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں دن میں، پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کتنے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں.
آپ دیکھیے آج کا ہر ایک آدمی، آپ غور کریے، آپ اس سے پوچھیں بھائی صاحب آپ کو کیا پریشانی ہے، وہ ایک لمبی لسٹ گنائے گا. وہ کیا کہے گا؟ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، کوئی ہم میں آپ کوئی بھی دھلے، لسٹ لمبی ہے. لیکن عجیب بات ہے، اگر آپ پہلے کے بالمقابل غور کریے گا تو پہلے مسجدیں اس طریقے کی چھت والی نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ مسجد چھت والی ہے. پہلے سواریوں کے لیے اتنی سہولیت موجود نہیں تھی جتنی آج موجود ہے. پہلے اتنی مال و دولت نہیں تھی جتنی آج موجود ہے. پہلے گھر کچے ہوتے تھے، آج مکان الحمدللہ پکے ہوتے ہیں. پہلے مطلب کچھ لوگوں کے پاس سواریاں ہوتی تھی اپنی، آج الحمدللہ جتنے گھر میں جتنے افراد اتنی سواریاں. مطلب دیکھ رہے ہیں آپ سہولیتیں کتنی بڑھ گئی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے جتنی سہولیتیں بڑھ گئی اتنی زیادہ مشکلیں پریشانیاں بھی ہمارے ساتھ بڑھ گئی ہیں. سب یہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم، کوئی الا ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہے کہ نہیں میرے ساتھ الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے اچھی بیوی دی، اللہ نے مجھے اچھا اولاد دیے، اللہ نے مجھے اچھا کاروبار دیا، اللہ نے مجھے اچھا بینک بیلنس دیا، گھر دیا، گاڑی دیا. کچھ نہیں، کوئی نہیں کہتا ایسا. کوئی یہ نعمتیں اپنے نہیں گناتا اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے ہمیں دی ہے. کیا پتہ چلا؟ گویا کہ ہم اور آپ کیا ہیں؟ پریشان نہیں ہیں، ہم اور آپ ناشکرے ہیں. ہم اور آپ ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تمہیں بڑھا کے دے گا. کسی سے پوچھے کیسے حالات ہیں کہ ٹھیک نہیں چل رہا. آپ کیوں نہیں کہتے الحمدللہ بہتر ہوں؟ آپ اس سے تو اچھے ہیں جس کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا. آپ اس سے تو اچھے ہیں جس کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا. آپ اس سے تو اچھے ہیں جس کے دکانوں کو بلڈوز کر دیا گیا. آپ اس سے تو اچھے ہیں جو لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں. صومالیہ وغیرہ میں چلے جائیے، کیا حالات ہیں وہاں پر جا کے دیکھیے، وہاں جا کر کے آپ اس سے تو میں آپ اس سے تو اچھے ہیں. لیکن ناشکری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. کیا پریشانیاں جلی میں نے اپنے بتائی اللہ کے راہ میں، دین کی راہ میں نے اپنے کیا پریشانیاں جلی؟ کچھ پریشانیاں نہیں جلی. پریشانیاں اور آزمائشیں دراصل تو اگر آپ اسلاف پر دیکھیں گے تو ان پر آئی ہے. غور کریے مسند احمد کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 پر صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں معراج کے رات گیا تو جنت میں مجھے ایک بہترین خوشبو مجھے محسوس ہوئی. میں نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اس عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت کون سے بچے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کے وقت کی ایک عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کو ایک دن کنگھی کر رہی تھی، اس کے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی. جب کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی کے دوران اس کی کنگھی گر گئی، زمین پر گر گیا. تو اس نے کہا اللہ، اس کے زبان سے کیا نکلا؟ اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے فوراً کہا کون سا اللہ؟ کون سے رب کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ جو میرا باپ ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، یہ وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے اور تیرا رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے. دیکھیں یہ جملہ کہنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جملہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ، وہ رب کی میں بات کر رہی ہوں جو میرا رب ہے، تیرا رب ہے، تیرے باپ کا رب ہے، پورے جہان کا رب ہے. یہ جملہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب موت سامنے آئے گی. لیکن جس کے دل میں ایمان پیوست ہوتا ہے وہ ڈرتا کسی نہیں سوائے اللہ کے. کہا اچھا. اس لڑکی نے کہا اگر تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی ہے تو پھر میں اپنے باپ سے تیری شکایت کروں گی، پھر سوچ لے کیا ہونے جا رہا ہے. اس نے کہا جس کو بولنا ہے بول دو. فرعون تک یہ بات پہنچی. فرعون آیا، اس نے پوچھا اس عورت سے کس رب کی بات کرتی ہے؟ مجھے نہیں، تو میں اس رب کی بات کرتی ہوں جو میرا رب ہے، تیرا رب ہے اور سب کا رب ہے. اللہ اکبر. فرعون نے کہا اپنے اس جملے سے پلٹ جا. آج یہ ہو رہا ہے کیا آپ کے سامنے، میرے سامنے؟ آج مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کے مکانوں کو، دکانوں کو، ان کے پراپرٹیوں کو سیز کیا جا رہا ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے آپ کا، آپ اپنے اس کلمے کے وزن کو پہچانیے. یہ آپ کا کلمہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ دوسروں کو یہ کلمہ بے چین کر چکا ہے. ان کی زندگیوں میں ان کا رات کی نیند، ان کا سکون اس کلمے نے چھین لیا ہے. لا الہ الا اللہ.
کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں. اللہ کی ذات صفات اللہ کے افعال میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں. یہ دوسروں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے. یہ کلمہ اتنا وزنی ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کیا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں معبود تو میں ہوں. کہا نہیں. ایمان دیکھیے. اللہ اکبر. کہا سن یہ گرم تیل دیکھ رہی ہے, کھولتا ہوا تیل؟ ہاں دیکھ رہی ہوں. کہا اس میں تیرے بچوں کو, یہ جو تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, ان کو اور تجھے ڈال دوں گا. ہم میں سے کس کے بچے کو تیل میں ڈالا گیا بھائی اللہ کے دین کے لیے؟ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. اللہ نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. ہمیشہ عافیت مانگے اللہ سے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ہم میں سے کس کے بچے کو گرم تیل میں ڈالا گیا ہے؟ ہم میں سے کس کے بچے کو ایک وقت بھوکا رہنا پڑا ہے؟ ہم میں سے کس کے بچے کو دین کے لیے اذیتیں سہنی پڑی ہے؟ کس کے بچے کو؟ کسی کو نہیں. مجھے تو کوئی نہیں ملتا. اگر کوئی بھائی ایسا ہے تو آئے بتائیں مجھے. پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم پریشان ہیں. نہیں بھائی, ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اس لیے ہم پریشان ہیں, اس لیے ہم پر مصیبتیں. اس عورت کے بچے کو گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن قربان جائیے عورت کے ایمان پر ٹس سے مس نہیں ہوئی. ڈال دیا گیا. فرعون نے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں, مجھے اور میرے بچے کے ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا بس. لیکن بچے کو دودھ پلا رہی تھی وہ عورت, چھوٹا بچہ تھا, ہچکچائی. بچے کا, اس چھوٹے بچے کا کیا بن پڑے گا؟ وہ بچہ بول اٹھا کہ ماں ڈر مت, خوف مت کھا, دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے بالمقابل. ڈٹری رہے ایمان پر. چلی گئی. کس میں سے ہم میں ایسا ہوا بتائیے آپ؟ ہم میں سے آپ کی کس کی ایک انگلی بھی کٹی ہے دین کے تعلق سے؟ پریشانیاں ان پر آئی ہیں. آپ اٹھائیے خباب بن ارد کے واقعے کو رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں موجود ہے. اٹھائیے پڑھیے, دیگر کتب حدیث میں یہ موجود ہے. خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریے. صحیح بخاری کے حدیث سے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے خباب بن ارد کے پاس آئے رضی اللہ عنہ, اور خباب بن ارد ہم سے کہا کرتے تھے واللہ مکے میں صحابہ میں کسی کو نہیں جانتا ہوں جس نے اسلام کے لیے مجھ سے زیادہ اذیتیں کو سہا ہوگا. بولیے کیسی اذیتیں سہی ہیں بھائی انہوں نے؟ اس لا الہ الا اللہ کے لیے کیا سہا انہوں نے؟ کہتے ہیں اللہ اکبر. اس سے پہلے سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں. عمر ابن خطاب خلیفہ جب بنے رضی اللہ عنہ وارضا, تو خلیفہ جب بنے تو جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے اپنے بغل میں ایک سیٹ انہوں نے بنوائی تھی. کس کے لیے؟ اس سیٹ پر حضرت بلال بیٹھیں گے رضی اللہ عنہ. اس سیٹ پر حضرت بلال بیٹھتے ہیں. حضرت بلال کے لیے حضرت عمر نے ایک تعظیم دی. کیوں؟ حضرت بلال نے اسلام کے لیے بڑی اذیتیں سہی, ان کو بڑا ٹارچر کیا گیا تھا, لیکن اپنے دین سے نہ پھرے. اللہ اکبر. ایک دن خباب بن ارد آئے, یہی خباب بن ارد رضی اللہ عنہ, اور آ کر کے اس سیٹ پر بیٹھ گئے. عمر ابن خطاب نے دیکھا, آ کر کے کہا اے خباب تم اس سیٹ پر کس طرح سے بیٹھ گئے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بلال کے لیے ہے؟ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین بلال میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس سیٹ کا حقدار صرف بلال ہے رضی اللہ عنہ؟ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ خباب تم نہیں جانتے کہ کیا بلال نے کس طریقے کی اذیتوں کو سہا ہے دین کے لیے, کس طریقے سے مشرکین مکہ اس پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا کرتے تھے. اے خباب تجھے نہیں پتا ہے کہ بلال کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اللہ. خباب بن ارد کہتے ہیں امیر المومنین میرے کرتے کو ذرا پیچھے سے اٹھائیے. کرتے کو بڑے مجمع میں عمر ابن خطاب نے اٹھایا, اور کیا دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری پیٹھ جو ہے, گوشت جو ہے یہ جلی ہوئی ہے. اللہ, پیٹھ کی گوشت جلی ہوئی ہے. عمر ابن خطاب دیکھ کر کے رو پڑے اور کہا ہے میرے بھائی یہ کیا حال ہے اور یہ کیا بات ہے؟
خباب بن ارد کہتے ہیں اللہ کی قسم اے امیر المومنین، جب میں نے مکہ میں اسلام لایا، جب میں نے مکہ میں کلمہ پڑھا، اللہ کی قسم اس وقت کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ مار ہوگا، پٹائی ہوگی، کٹائی ہوگی، لوگ تانے دیں گے، لوگ اذیتیں پہنچائیں گے، لوگ مشکلات پہاڑ توڑ دیں گے۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، یہ مشرکین مکہ میرے ایمان کی وجہ سے، مجھے ایمان سے پھیر دینے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کیا کیا کرتے تھے؟ یہ کوئلے کی سیٹ سجایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کوئلے کی سیج سجایا کرتے تھے، پھولوں کی سیج نہیں، گدوں کی سیج نہیں۔ کیا بھائی؟ کہا جلتے ہوئے کوئلے، جلتے ہوئے انگارے، اس کی سیج سجایا کرتے، اور مجھے میرے پیٹھ کو ننگا کر کے وہ میرے پیٹھ کے بل مجھے لٹا دیا کرتے تھے۔ کس کو لٹایا گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، ارے کس کو لٹایا گیا؟ ہم میں سے آپ کو کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اسد ان کبھی لائے بھی نہیں۔ کہتے تھے ننگے پیٹ مجھے لٹا دیا گیا تھا، اور اللہ کی قسم امیر المومنین وہ آگ بجھتی تھی جب میرے پیٹ کی چربی پگھل جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے تھے ایک نہیں، دو نہیں، کئی بار اے امیر المومنین ان ظالموں نے مجھ پر اس پہاڑ توڑے، میری پیٹھ کو ننگا کر کے لٹا دیا، اور وہ کیلے کی سیج جو بجھتی تھی وہ میری چربی کی پگھلنے کی وجہ سے بجھتی۔ سوچئے کیسی اذیتیں، مجھے کیسی پریشانی لگتی ہوگی، میرا محسوس کرتا، کڑاہٹ محسوس کرتا ہوگا۔ لیکن امیر المومنین اس زمانے میں بھی میں ان کے اس اتیاچار کو، ان کے اس پریشانیوں کو میں سہتا رہا، اور میں دین سے اپنے نہیں پھرا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رو رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس سیٹ پر اگر بلال سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ تو ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے کس کی انگلی بھی جلی ہے دین کے لیے؟ ہم میں سے کس کی انگلی بھی کٹی ہے دین کے لیے؟ انگلی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کس نے جلتا ہوا انگارہ اپنے دین میں رکھا بھی ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، اپنے دین کے لیے جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ پر کس نے رکھا؟ مجھے ذرا بتائیے۔ پھر بھی ہم کہیں کہ ہم پریشان نہیں، ہم پریشان نہیں، ہم ناشکرے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت ویسے نہیں کرتے جیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم اللہ کے احکام ویسے نہیں بجا لاتے جس طریقے سے بجا لانا ہے، تو اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی تو آئے گی جس میں سب پسیں گے۔ یاد رکھو، ایک نہیں سب پسیں گے جس میں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم، کیسے لوگ ہیں ہم۔ کہا آج سے تو بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خباب بن ارد ہیں جنہوں نے اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بخاری میں حدیث موجود ہے، آیا اور میں نے آ کے کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ خباب بن ارد کہہ رہے ہیں جنہوں نے اتنی پریشانیاں اور مشقت جھیلی ہیں، میرے لیے دعا کر دیجیے، ہمارے لیے دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف نصرت و مدد بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے خباب اتنے ہی میں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر آج نبی ہمارے بیچ موجود ہوتے اور ہم جیسے آپ جیسے نکمے مسلمانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اور عالیشان گھروں میں رہنے والوں، اے سی کولر پنکھے میں رہنے والوں، اے سی گاڑیوں میں چلنے والوں، ہوائی جہاز کا سفر کرنے والوں، 3 نہیں 5 ٹائم مستنڈے طور پہ کھانے والوں، مال و دولت بینک بیلنس جمع کرنے والوں، اگر تم جیسے مسلمانوں کو، ہم جیسے مسلمانوں کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج دیکھتے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں کا کوئی شکایت کرتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجئے، وہ بتاؤ نبی ہم کو دیکھ کر کیا کہتے؟ نبی ہم کو دیکھ کر کے کیا سوچتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف کیا چہرہ بھی دیکھنا گوارا کرتے؟ اللہ اکبر۔ وہ قوم جو نمازوں کو ترک کر دے، وہ قوم جو فجر کو ترک کر دے، وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رول کر چلی جائے، ایسے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی کرنا مناسب سمجھتے ہیں؟ ذرا سنو، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے خباب اتنے ہی میں ڈر گئے، اتنے ہی میں گھبرا گئے، اے میرے بھائی تم سے پہلے کے لوگوں کو یاد رکھو توحید کے لیے، توحید کے لیے۔ کس کے لیے؟ توحید کے لیے، یا التوحید، توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو لوہے کی کنگھی بنا کر کے ان کے کھالوں کو کھینچ دیا گیا۔ کس کے کھال کو کھینچا گیا؟ مجھے بتاؤ۔ ان کو بیچ ایڑیوں سے، آڑیوں سے چیڑ دیا گیا، بیچ سے۔
ایسے حالات تو کبھی آئے، اللہ نہ کرے کبھی آئے ایسے حالات، اللہ نہ کرے۔ آج ہم اور آپ بڑے پریشان ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں میں جھنڈا لگا دے رہے ہیں، بڑے حالات، بڑا پریشان آپ ہو گئے۔ کچھ لوگ ہیں جو اذان پر کنٹروورسی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو حجاب پر کنٹروورسی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے نپٹ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی والی موت دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب بنا رکھا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنے مسجدوں کی حفاظت کیسے کی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کل تمہارے گھر پر کوئی جھنڈا گاڑ دے، تمہارے گل کوئی گھر پر دھاوا بول دے، تم کیا کرو گے؟ تم گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ بولو نہیں، تم اپنے دوست احباب پڑوسی سب کو بلا لو گے کہ بھائی میرے گھر پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے، تم اپنے گھر کی تعداد بڑھاؤ گے، اور رب اپنے گھر کی تعداد بڑھاؤ گے جب تمہارے گھر کو کوئی چھین لے چاہتا ہے۔ اللہ کے گھر پر کوئی دھاوا بول رہا ہے، تم نے اللہ کے گھر کی تعداد نہیں بڑھائی۔ کس طریقے کے مسلمان ہیں ہم؟ تم نے کبھی مسجدوں کو آباد کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جب مسجدیں ویران ہوگی تو دوسرے قبضہ کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے ان میں کا ایک، وہ کہہ رہا ہے کہ اذان سے 4 بجے صبح یہ اذان دیتے ہیں فجر کے وقت، کوئی نہیں اٹھتا مسلمانوں میں، اور 4 لوگ مسجد آتے ہیں۔ اور اسلام میں تو کہا گیا ہے کہ پڑوسی اگر غیر مسلمان بھی ہو تو اس کو تکلیف نہ دو۔ وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے کانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میری نیند کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کو بند کرو۔ مجھے بتاؤ وہ کیا غلط کہہ رہا ہے لاجیکلی؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے ارے مسلمان تو فجر کے لیے آتے ہی نہیں، مسلمان تو نماز کے لیے آتے ہی نہیں، کاہے کو پھر یہ اذان کا لاؤڈ سپیکر تم کر رہے؟ بولو کون ذمہ دار ہے؟ آج میری اور آپ کی بہنیں، مائیں بہنیں برقع نہیں پہننا چاہتی، وہ دیکھتا ہے کہ 90% مسلمان عورتیں بغیر برقع نکلتی ہیں، بے حجاب ہو کر کے نکلتی ہیں، خوشبوؤں کو انڈیل کر نکلتی ہیں، میک اپ کو انڈیل کر کے مارکیٹوں میں نکلتی ہیں، لیکن مسجدوں میں نہیں آ سکتی۔ آج ہمارے مختلف مسالک کے ائمہ کہہ رہے ہیں عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اے ظالموں سنو، یہ عورتوں کو تم بازار بھیجو، درگاہوں پر بھیجو، وہ جائز ہے تمہارے نزدیک، لیکن اللہ کا دین سیکھنے کے لیے یہ اللہ کی بندیاں اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا، انشاءاللہ پوچھے گا تم سے، تم نے دین کو مذاق و کھلواڑ بنایا۔ اللہ پوچھے گا۔ جب پارلیمنٹ میں 3 طلاق کو 1 طلاق کہا جا رہا تھا کہ 3 طلاق 1 طلاق ہوتی ہے، تو ہم میں کہیں ایک کھڑا ہوا تھا، یاد ہے وہ واقعہ، یاد ہے وہ دن؟ اس ظالم نے کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، جو آپ نے ایک غیر مسلم عورت کھڑی ہو کے پارلیمنٹ میں کہہ رہی تھی، نہیں کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی نہیں صاحب قرآن میں تو ایسا لکھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، اور مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ تیرے مسلک کا ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب میں، نبی کے فرمان میں مسئلہ ایسا ہی ہے۔ دیکھ رہے ہو آپ؟ بولو ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ہم کہیں کہ فلاں ہم پر عذاب ڈال رہا ہے؟ کیوں ہم کہیں کہ دوسرے ہم پر آج مسلط ہونے؟ کیوں نہ مسلط ہو، کیوں نہ مسلط ہو؟ ابن ماجہ کی اس حدیث کو یاد کریے، حدیث نمبر 4019، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب لوگوں میں ناپ تول کی کمی ہو جائے گی، سامان درست طریقے سے نہیں بیچیں گے۔ آج بولو مسلمان کی زمین ہڑپ رہا ہے کہ نہیں ہڑپ رہا؟ ہڑپ رہا ہے۔ مسلمان کے حق کو چھین رہا کہ نہیں چھین رہا؟ چھین رہا۔ مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں کہ دوسرا مسلمان پیچھے ہو جائے، اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے کہ نہیں کھینچ رہا؟ کھینچ رہا۔ جب مسلمان کے خلاف پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کر رہا۔ سارے منصوبے مسلمان کے خلاف کر رہے ہیں، ہم غیروں کو کیوں دوش دیں؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ناپ تول میں کمی کرو گے، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت سنو، جب ناپ تول میں کوئی قوم کمی کرنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر قحط کا عذاب نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے،
अलस्तु बिरब्बिकुम, किस ने कहा मैं ने? आपने कहा है अल्लाह हम सिर्फ तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। आज गली गली में शिरक हो रहा है, गली गली में बिदात हो रहा है, गली गली में शिरक और बिदात कुफ्र का डंका बज रहा है। आज कोई खड़े होके बोलने वाला नहीं हो, समझाने वाला उनको नहीं हो रहा है। अल्लाह उसके रसूल के जब तुम अहद को तोड़ोगे, जब कोई कौम तोड़ेगी, नबी ने फरमाया अल्लाह ताला गैरों को लाएगा जो तुम पर जुल्म और ज्यादती करेंगे और ये गैर तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। बोलो आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो क्या करेंगे? वो तुम्हारे प्रॉपर्टी को छीनेंगे। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम्हारे माल को वो छीनेंगे। ऐसा हो रहा है कि आज नहीं हो रहा? जो तुम्हारा हक था, जिस पे तुम्हारा हक था, तुम्हारे हक को वो छीन लेंगे। कब होगा? कब होगा? जब लोग अल्लाह उसके रसूल के अहद को तोड़ेंगे। आज हमने अल्लाह उसके रसूल के अहद को तोड़ा है। ये चीज तो होनी है। क्या किया जाए? कैसे निकला जाए? अबू दाऊद की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हालात हम पर उमर पड़ेंगे हम क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर, क्या करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा वाहिद जरिया है, वाहिद जरिया। क्या? अपने दीन की तरफ पलट आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ पलट आओ। जब अल्लाह की तरफ पलट आओगे अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम हालात को, इन मसाइल को, इन परेशानियों को हल कर डालेगा। वरना लोग मस्जिदों को कब्जा करेंगे, घरों को बुलडोज करेंगे, दुकानों को बुलडोज करेंगे, प्रॉपर्टियों को छीन लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? मुसल्लत करने वाला कौन है? अल्लाह है। और जिसको अल्लाह मुसल्लत करे उसको कौन हटाए जी? बोलो, जिसको अल्लाह मुसल्लत करे उसको कौन हटा सकता? कोई नहीं हटा सकता। ये जुल्म करेंगे तुम पर, ये जिसमें इनकी खालें इंसानों वाली होंगी, इनके दिल भेड़िए जैसे होंगे, ये बिल्कुल कोई रहम नहीं खाने वाले होंगे मुसलमानों पर। जहां पाएंगे जैसे पाएंगे तुमको बुलडोज करके निकल जाएंगे। और अब भी अगर नहीं जागे तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे दुनिया चल रही चलने दो, जागो जरा। तुम्हारा मददगार, तुम्हारा हामी एक है, वो तुम्हारा रब है। रब के अलावा कोई मददगार, कोई हामी नहीं, कोई मदद को नहीं आएगा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह वाले बनो और अल्लाह के वास्ते नमाजों की पाबंदी करो। शर्म करो कि मुसलमान होकर के आदमी नमाज ना पढ़े। और याद रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कि इस सब्र के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र का दौर आएगा साहबा तुम्हारे पास, यानी फितनों वाला दौर आएगा जब सब्र करना होगा मुसलमानों को। क्या करना होगा? सब्र। जो इन अय्याम में, इन फितनों के दौर में जो दीन पर डटा रहा, जो दीन पर जम गया, गोया उसने एक जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में रख लिया। ऐसा होगा? इतना मुश्किल होगा दीन पे अमल करना, इतना मुश्किल होगा। कल तुम्हारी दाढ़ियों के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ टोंट किया जाएगा। तुम्हारे कपड़ों को टखने से ऊपर लेके दे करके हंसेंगे, टोंट करेंगे। तुम्हारी बहन बीवियों को कोई हिजाब में देखेगा, लोग टोंट करेंगे, फलाना जगह चले जाओ, माहौल नासाजगार है। लेकिन इन दौर में, इस दौर में जो दीन पर डटा रह गया, जो सुन्नत पे डटा रह गया, नबी ने फरमाया साहबा जानते हो उसको कैसा अजर मिलेगा? उसको 50 लोगों के बराबर अजर मिलेगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के वसल्लम 50 कौन? उनके दौर वाले या हमारे दौर वाले? कहा तेरे दौर वाले। अल्लाहु अकबर। मामूली नहीं है। जो फितने के दौर में अल्लाह के दीन पे डटा रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा, याद रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रियादुस सालिहीन की हदीस है, उसको अजर मिलेगा जैसे गोया उसने हिजरत की। डटे रहना है। और क्या करना है पता है? जब तक एक भी ईमान वाला ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, क़यामत कायम होगी नहीं। तो दरअसल इन विचारों को तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे जब तक मुसलमान दुनिया में बाकी हैं, दुनिया में कहीं भी क़यामत नहीं आ सकती। और अल्लाह ने क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपका वजूद है, सूरह अनफाल में आपका वजूद है जिसके वजह से अल्लाह इन मुशरिकीन पर अजाब नहीं भेज रहा।
ورنہ اگر آپ نہ ہوتے ان کے بیچ نہ تو اللہ تعالیٰ کب کا ان کو عذاب دے کے ہلاک کر چکا ہوتا. تو دراصل ان کو تو نبی کا احسان مند ہونا چاہیے تھا. اور یہ کیا کرتے تھے؟ سورہ انفال میں پڑھیے کہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خانہ کے سامنے ننگا طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. آج بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے نا، سیٹیاں بجا رہے ہیں لوگ، تالیاں بجا رہے ہیں لوگ، ڈی جے بجا رہے ہیں لوگ. اللہ نے کہا یہ ایسا کرتے تھے، اللہ اکبر. لیکن یہ آپ کا وجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں یہ تمہارے کلمے کی طاقت ہے. اور نبی نے کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ استغفار کرتے رہے تو ہم ان پر عذاب نہیں دیں گے. کثرت سے استغفار کرتے رہو، کثرت سے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عذاب دو طریقے ہوتا ہے، ایک اللہ کا عذاب اور ایک بندوں کا عذاب. جو قوم، جو آدمی استغفار کثرت سے کرتا رہے گا، اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچا لے گا اور بندوں کے بھی عذاب سے بچا لے گا. لہٰذا اے لوگو استغفار کثرت سے کرو، استغفار پڑھتے رہو اور یاد رکھو کہ تمہارا رب کیسے. آخری بات کو بول کے ختم کرتا ہوں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کس طریقے سے ہر چیز پر قادر ہے. سنو، آپ سورہ قصص پڑھیں گے، سورہ قصص کا مطالعہ کریے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا. کیوں فرمایا؟ کیونکہ دونوں میں گہری نسبت ہوگی. کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں گے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ کہتے ہیں ابو الحسن البقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسے پیٹ سے نکالا جہاں سے نکلنا ناممکن تھا، یعنی مچھلی کے پیٹ سے. کتنی گرمی، کتنی شدت، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، نکالا اللہ نے وہاں سے. یعنی ویسے پیٹ سے نکالا جہاں سے نکلنا ناممکن تھا. ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی مچھلی کے پیٹ سے زندہ بچ کے آئے، اللہ نے نکال دیا. اور اللہ نے کیا کہا؟ ذرا زکریا علیہ السلام کے واقعے پر غور کرو. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد اس پیٹ سے عطا کی جہاں سے اولاد ہونا ناممکن تھا. کیوں؟ بیوی بوڑھی تھی اور بانجھ تھی، اور خود زکریا بوڑھے ہو چکے تھے علیہ السلام. دیکھ رہے ہو، یونس کو اس پیٹ سے نکالا جہاں سے نکلنا ناممکن. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، ان کو اس پیٹ سے نکالا جہاں سے نکلنا ناممکن. پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ہی ممکن کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حالات جیسے بھی ہوں، منٹوں میں، سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ چینج کر سکتا ہے میرے بھائیوں. منٹوں میں، سیکنڈ میں. صرف کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ والے بن جاؤ. تم اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ تمہارا بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ آج اس امت پہ چل رہے، اللہ تعالیٰ ان امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. جن بھائیوں کے ہمارے گھروں کو، دکانوں کو، مکان کو، پراپرٹی کو بلڈوز کر دیا گیا، سیز کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس سے کوئی بڑھیا راستہ نکال دے، کوئی بڑھیا طریقہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نکال دے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو جو اسلام کے خلاف ایک غلط سازش لے کر کے چل رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں اللہ ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی روشنی سے مالا مال کر دے. ورنہ اے اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو موت بنا کر کے ان کے گلے میں ٹانگ دے. اے اللہ ہمارے جو غیر مسلمان بھائی بہن، اے اللہ جو دین اسلام کے خلاف نہیں ہے، اے اللہ انہیں تو خوش رکھ، خرم رکھ. اور اے اللہ جو ہمارے خلاف ہیں، اے اللہ تو انہیں دل کو نرم کر دے. اے اللہ ہمیں اپنا اطاعت فرما بردار بندہ بنا دے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، عقیدہ توحید پہ زندہ رکھ. اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما، عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرما.